السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اپریل کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان کی قومی مصالحتی اعلیٰ کونسل کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کونسل نے ترکی کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کی ایک فہرست تیار کر لی ہے، لیکن اسے حتمی شکل دینا باقی ہے۔ کونسل کے ترجمان فریدون خازون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ HCNR کانفرنس کے لیے پوری طرح تیار ہے، اور انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں امن کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ کونسل کے رکن اور سابق جہادی لیڈر حاجی دین محمد نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ طالبان کانفرنس میں شرکت کریں گے یا نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کوششیں جاری ہیں کہ طالبان کانفرنس میں شریک ہوں۔ افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے شہر پشاور میں طالبان کمانڈر کی ہلاکت ایک انفرادی واقعہ ہے، اور یہ اقدام اس ملک میں طالبان کی موجودگی سے متعلق پاکستان کی پالیسی سے وابستہ نہیں ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان رحمت اللہ اندار نے پشاور میں طالبان کمانڈر کو ہلاک کرنے کے اقدام کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کوئٹہ کونسل، پشاور کونسل اور 10 دینی مدارس سے طالبان کی جو کھیپ تیار ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بقول ان کے پاکستان دہشت گردوں کا محفوظ ٹھکانہ ہے۔ ترجمان نے طالبان کے نائب سربراہ ملا عبد الغنی برادر کے حالیہ دورے پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس دورے میں انہوں نے طالبان کمانڈروں اور ہسپتالوں میں زخمیوں سے ملاقات کی تھی۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے گزشتہ مہینوں میں ملک بھر میں عوامی املاک کو تباہ کر کے $1 ارب مالیت کا نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے طالبان سے سوال کیا کہ وہ پلوں کو کیوں تباہ کر رہے ہیں۔ صدر غنی منگل کو صدارتی محل میں 1000 مختلف ترقیاتی منصوبوں کے آن لائن افتتاحی پروگرام سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ ان منصوبوں میں ہرات، بلخ، ننگرہار اور قندھار سمیت 4 صوبوں میں کام جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے $2 ارب کے قرض کی واپسی کی مدت میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق اس بات کا اعلان متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے درمیان پیر کی شام ابوظبی میں ہونے والی ملاقات کے بعد کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کو ابوظبی فنڈ سے ملنے والے $2 ارب امدادی قرض کی ادائیگی 19 اپریل سن 2021 تک کرنا تھی، لیکن اب متحدہ عرب امارات نے اس کی ادائیگی کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ اگرچہ اس توسیع کے بارے میں نہیں بتایا گیا، لیکن اقتصادی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ اس قرض کی ادائیگی میں توسیع کی مدت لگ بھگ 1 سال تک ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں وفاقی حکومت اور کالعدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں، جس کے مطابق قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کی جائے گی، اور تحریک لبیک لاہور میں اپنے مرکز مسجد رحمت للعالمین سمیت ملک بھر سے دھرنے ختم کر دے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی معاہدے کو پارلیمان میں نہیں لایا گیا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان طویل مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ ٹویٹر پر جاری اپنے ویڈیو بیان میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ حکومتی وفد اور تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں کے درمیان یہ بات طے پائی ہے کہ آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کی جائے گی، اور تحریک لبیک لاہور میں اپنے مرکز مسجد رحمت للعالمین سمیت ملک بھر سے دھرنے ختم کر دے گی۔ شیخ رشید نے بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھانے کا ذکر کیا، اور جن لوگوں کے خلاف شیڈول فورس سمیت مقدمات درج ہیں ان کا اخراج کیا جائے گا۔ امریکہ نے پاکستان کو آب و ہوا کے مسائل پر ورچوئل سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے مدعو کر لیا ہے۔
امریکی نمائندہ خصوصی برائے ماحولیات جان کیری نے پاکستان کے وزیر ماحولیات کو خط لکھ کر اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ پاکستانی وزارت کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے نمائندہ خصوصی جان کیری نے پاکستان کے وزیر ملک امین اسلم کو خط لکھا ہے۔ ان کے بقول مذکورہ خط میں ورچوئل سربراہی اجلاس میں آب و ہوا پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے۔ وزارت ماحولیاتی تبدیلی کی جانب سے امریکی نمائندہ خصوصی کا خط بھی ٹویٹر پر شیئر کیا گیا ہے۔ اس سے قبل آب و ہوا کی تبدیلی پر ہونے والی اس عالمی کانفرنس میں مدعو کیے جانے والے 40 ممالک کے سربراہان کی فہرست سامنے آئی تھی، جس میں پاکستان شامل نہیں تھا۔ امریکی اجلاس کی فہرست میں پاکستان کا نام شامل نہ ہونے پر سوشل میڈیا سمیت مختلف حلقوں میں کافی بحث کی گئی تھی، جس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی رد عمل ظاہر کیا تھا۔ تاہم کانفرنس میں پہلے پاکستان کو مدعو نہ کرنے پر حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے اسے حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو بقول ان کے کبھی اتنی سبکی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس ہفتے وائٹ ہاؤس کی آب و ہوا سے متعلق سربراہ کانفرنس سے پہلے امریکہ اس بات کا اعادہ کر رہا ہے کہ ایسے میں جب اسے توقع ہے کہ وہ گرین انرجی میں انقلاب لا سکتا ہے، ماحولیاتی تبدیلی اس کی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیح ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ دنیا کے ان 40 ممالک کے لیڈروں میں شامل ہیں جنہیں اس ہفتے اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق شی کو کانفرنس میں اہم خطاب کے لیے دعوت دینے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ پیر کے روز امریکی وزیر خارجہ نے خبردار کیا تھا کہ رینیویبل انرجی میں بہتری میں چین امریکہ سے آگے ہے۔ انیاپولس میری لینڈ میں چیساپیک بے فاؤنڈیشن میں تقریر کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ فی الوقت ہم چین سے پیچھے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اجرت نہ ملنے اور سخت اوقات کار کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر پولیس کی فائرنگ سے 5 مزدور ہلاک ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کا یہ واقعہ بنگلہ دیش کے شمال مغربی حصے میں چین کی سرمایہ کاری سے بننے والے بجلی گھر کے مقام پر پیش آیا۔ چٹاگانگ کے سینئر پولیس افسر انور حسین نے بتایا کہ چٹاگانگ میں بنشکلی کے مقام پر کوئلے سے چلنے والے زیر تعمیر بجلی گھر چٹاگانگ پاور پلانٹ کے باہر ہفتے کو مظاہرین پولیس پر حملہ آور ہو گئے، جس کی وجہ سے پولیس کو فائرنگ کرنا پڑی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ایک جونیئر پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پاور پلانٹ پر چینی شہری بھی کام کر رہے ہیں۔ غیر ملکیوں کے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے پولیس کو زیادہ احتیاط برتنا پڑی۔ بنشکلی کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اجرت کے معاملے پر یہاں کئی دن سے تنازع جاری ہے۔ مزدوروں کے احتجاج کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان سے روزانہ 10 گھنٹے کام لیا جاتا ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے پیر کے روز کہا ہے کہ ایران اور عالمی طاقتوں نے امریکہ کی جانب سے سن 2015 کے معاہدے کو ترک کرنے کے بعد اسے دوبارہ بحال کرنے کے سلسلے میں کچھ پیش قدمی کی ہے اور ایک عبوری معاہدہ پائیدار حل کے لیے وقت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ تہران اور عالمی طاقتوں کی ملاقات اپریل کے اوائل سے ہی ویانا میں جاری ہے تاکہ وہ امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد پابندیوں اور ایران کی جانب سے جوہری معاہدے کی خلاف ورزیوں کے بعد اس معاہدے کو دوبارہ بحال کرنے پر غور کر سکیں اور دونوں ملکوں کے تعلقات معمول پر آ سکیں۔ شمال مشرقی شام میں حکام نے داعش سے وابستہ جنگجوؤں کے 44 بچوں کو روس کی حکومت کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ بات کرد عہدیداروں نے اتوار کو بتائی۔ 3 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کی حوالگی روس کے وفد کی مقامی حکام کے ساتھ مقام شلی شہر میں ہونے والی ملاقات کے بعد عمل میں لائی گئی۔ شمال اور مشرقی شام میں خود مختار انتظامیہ آنس کے خارجہ تعلقات کے امور کے سربراہ عبد الکریم عمر نے بتایا کہ روس کے حوالے کیے جانے والے بچے یتیم تھے اور اس کی تصدیق روس کی طرف سے کیے گئے ٹیسٹوں میں ہو چکی ہے۔ عبد الکریم عمر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روس کے حوالے کیے جانے والے بچوں کے والدین داعش سے وابستہ روسی جنگجو تھے جو اس دہشت گرد گروپ کے خلاف کارروائی میں مختلف اوقات میں مارے گئے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ چین ملک کے مغربی سنکیانگ خطے میں
یہ غور اور دیگر مسلمانوں کے خلاف انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ پیر کے روز جاری کی گئی ایک رپورٹ میں انسانی حقوق کے علمبردار نے کہا ہے کہ چینی قیادت دیگر جرائم کے علاوہ وسیع پیمانے پر نظر بندی، تشدد اور ثقافتی جبر کی منظم پالیسیوں کی ذمہ دار ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی چین میں ڈائریکٹر صوفی رچرڈسن نے ایک بیان میں کہا کہ چینی حکام نے منظم طریقے سے ترک مسلمانوں، ان کی زندگیوں، ان کے مذہب اور ثقافت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ وہ پیشہ ورانہ تربیت اور انتہا پسندی کی روک تھام کر رہا ہے۔ چین کی حکمراں کمیونسٹ پارٹی کے ترجمان نے پیر کو ان الزامات کو مسترد کر دیا جن کے مطابق بیجنگ نے خطے میں نسل کشی یا انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ انسانی حقوق کے علمبردار گروپوں کے مطابق چین کی جانب سے سنکیانگ میں سیکیورٹی مہم کے آغاز کے بعد 1 ملین سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ چین سنکیانگ میں بین الاقوامی مبصرین کو رسائی دینے سے انکار کرتا ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکا میں تمام بالغ افراد کے لیے جس روز ویکسینیشن کی فراہمی کی تاریخ مقرر کی تھی، اسی دن وائٹ ہاؤس کی کووڈ-19 ریسپانس ٹیم نے سلامتی، افادیت اور ویکسین کے حصول میں آسانی کی یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے کووڈ-19 کے لیے سینئر مشیر اینڈی سلیوٹ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیر کو ویکسینیشن ڈے کہا، کیونکہ یہ وہ دن ہے جب 16 سال اور اس سے زیادہ عمر کا ہر امریکی ہر ریاست اور علاقے میں ویکسین حاصل کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ورچوئل بریفنگ کے دوران سلیوٹ نے کہا کہ پیر کے روز سے تمام امریکیوں میں سے 90% افراد کے لیے ویکسین حاصل کرنے کا مقام 5 میل کے اندر ہونا چاہیے، اور ہر ایسے مرکز پر ویکسین کی کافی مقدار بھی موجود ہے جس سے ہر فرد کے لیے پہلی خوراک دستیاب ہو سکے گی۔ امراض کے روک تھام کے امریکی مراکز کی ڈائریکٹر روشیل والنسکی نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس وقت وبائی مرض کے ایک پیچیدہ مرحلے کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ اوسطاً 67,400 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جو ایک ماہ قبل کے مقابلے میں زیادہ ہیں جب نئے کیسز کی اوسطاً تعداد 50,000 تھی۔ صدر کے چیف میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے ویکسین لینے سے ہچکچاتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے حقیقی اعداد و شمار دستیاب ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ویکسین محفوظ اور مؤثر ہے۔ انہوں نے ویکسینیشن کو حالات کو معمول پر لانے کی جانب رواں شاہراہ قرار دیا اور کہا کہ ہر روز زیادہ سے زیادہ افراد کے ویکسین لینے سے قومی زندگی کے معاملات قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ ہانگ کانگ نے کورونا وائرس کی نئی قسم کے کیسز سامنے آنے کے بعد بھارت، پاکستان اور فلپائن سے پروازوں کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 20 اپریل سے 2 ہفتوں کے لیے مذکورہ ممالک سے پروازوں کو معطل کر دیا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 14 دنوں میں ہانگ کانگ میں بیرون ملک کئی قسم کے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد مذکورہ تینوں ملکوں کو کورونا درجہ بندی کے انتہائی خطرناک ممالک میں شامل کیا گیا ہے۔ اتوار کو ہانگ کانگ شہر میں 30 نئے کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جس میں سے 29 بیرون ملک سے آنے والوں کے تھے۔ ہانگ کانگ میں کیسز کی یہ تعداد 15 مارچ کے بعد یومیہ کیسز کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی سویڈن کی نوجوان کارکن گریٹا تھنبرگ نے کہا ہے کہ دنیا کے ملک، حکومتیں اور ویکسین بنانے والے ادارے کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے بنائی گئی ویکسین کی تقسیم میں عدم مساوات کو دور کرنے کی کوششیں تیز کریں، کیونکہ زیادہ تر ویکسین دنیا کے امیر ترین ممالک نے حاصل کر لی ہے، جبکہ غریب ملکوں کو ویکسین کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق پیر کے روز ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے دنیا بھر میں کورونا وائرس کے 5.2 ملین نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے صحت کے مطابق یہ کسی بھی ایک ہفتے میں کورونا وائرس کے سامنے آنے والے کیسز کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وائرس کیسز کی مجموعی تعداد
14 करोड़ 7 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि 30 लाख 11 हजार से जायद अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें ज़्यादा हलाकतें अमरीका में हुई हैं। अमरीकी महकमे खारजा ने पीर के रोज़ कहा है कि वो सफ़र न करने की अपनी हिदायत दुनिया के 80% मुल्कों तक बढ़ा देगा, क्योंकि कोविड-19 से मुसाफिरों के लिए बेहद ख़तरा पैदा हो गया है। एक बयान में स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि ताज़ा तरीन हिदायत सफ़र की ममानत वाले लेवल 4 के ममालिक में खासा इजाफा कर देंगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारी इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।